ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و خیر رکھے۔ آج میں جو اسٹوری سنانی یہ ایک ایسی ہی لڑکی کی اسٹوری ہے جو کہ نوکری کاری تھی، کہیں پہ کسی دفتر میں نوکری کرتی تھی، لیکن ایک بات کامن تھی کہ یہ نا بار بار نا اپنی بہن سے بڑی سے اپنی مدر سے ایک بات بار بار کہتی تھی، آپ ایسا کریں کہ میری شادی کر دیں۔ لیکن اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ جب کوئی رشتہ ملے گا تو پھر ہم کریں گے۔ اس کی بہن کہہ رہی تھی میں کوشش کروں گی۔ ان کوششوں سے، ان باتوں سے وقت تو گزر رہا تھا، لیکن وہ یہ بات کو بار بار کرتی تھی۔ اس کا نام عافیہ تھا۔ عافیہ کا یہ تھا کہ دن سے صبح جانا اور شام کو آنا، جو تنخواہ لے کر آتی تھی وہ ساری اس نے اپنی ماں کو دینی تھی۔ ماں کو تنخواہ دے دینی، جب ماں نے تنخواہ لے لینی یا کسی بھائی نے تنخواہ دے دی ہے، پیسے دے دیے، یا ان کے والد کی تنخواہ آئی ہے وہ پیسے۔ لیکن ایک بات جو ان کے گھر میں ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے گھر سے نا پیسے چوری ہوتے۔ پیسے ایسے ہوتا تھا کہ رات کو اس کی مدر نے اپنے سرانے کے نیچے رکھ دینے یا گرا لا کے کہیں پہ چھپا کے رکھ دیں، جہاں بھی رکھ دیتے پیسے چوری ہو جاتے۔ وہ بڑے پریشان تھے کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ اب انہیں یہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ حقیقت سے دور ہو کے نا یہ نا جادو ٹونوں جنوں بھوتوں پر یقین تھا کہ شاید یہ پیسے جا رہے ہیں، یہ پیسے ہمارے لیے آنے کہ یہ حقیقت کے قریب نہیں آتے، پیسے جا کر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ڈیڑھ 2 سال چلتا ہے۔ اس لڑکی نے کیا کیا، عافیہ نے، اس نے نا اپنے ماموں کے گھر میں گئی، اس سے بھی یہی بات کہی۔ اب نہ بہن سمجھ رہی تھی کہ بات کیا ہے، یہ بار بار اس طرح کی بات کری، نہ اس کی والدہ سمجھ، جنہوں نے عمر گزاری تھی کہ کیا بات ہے، یہ اسی طرح کی باتیں بار بار کرنی ہے، اس میں کوئی تو بات ہوگی۔ دونوں سمجھنے سے جو تھا نا فارغ ہوگی، تو سمجھے نہیں جا رہی۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی نہیں جی مجھے اتنی تنخواہ لے کے دے رہی ہے، ابھی کما کے پیسے دے رہی ہے، ابھی میں نے اس کی شادی نہیں کرنی۔ لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میری شادی کر۔ اس کے ماموں کی اور ماں کی جو نا آپس میں نا ملنا جلنا نہ تھا، بولنا چالنا تھی۔ یہ پھر بھی ماموں کے گھر گئی سے یہ بات کی، اس نے کہا ایسا ہے کہ میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے نا پیسے اور خرچہ کرنے کی ضرورت ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ اس نے نا اس کی نا شادی کر دی۔ ماموں نے اس کی شادی کی، گھر والوں کو اسے نہ بتایا، ماموں نے بھی اس کی ماں کو نہ بتایا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ماں کو یہ کہہ دیا کہ میں ماموں کے گھر جا رہی ہوں، میں نے 10 15 دن ماموں کے گھر گیا۔ اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہنا۔ یہ جب ماموں کے گھر آ گئی، ماموں نے اس کی صحیح طریقے سے شادی کی، اس کی تیل مہندی برات ولیمہ سب کچھ ہوا، اس کی شادی ہو گئی۔ 15 دن گزر گئے، جب یہ گھر نہ گئی تو اس کی ماں جو ہے نا اپنے بھائی کے گھر پتہ کرنے کے لیے گئی کہ آ رہی یہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آ رہی۔ جب ادھر گئی تو اس نے کہا کہ یہ عافیہ گھر نہیں آ رہی۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرے پاس آ رہی تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی اور میں نے اس کی اس سے کہا شادی کر دوں، اس سے میں نے شادی کر دی۔ مجھے کہاں پر کی؟ اس نے کہا یہ اندرون شہر میں اس کی شادی ہے۔ شادی کے بعد یہ ادھر چلی گئی نا تو اس کے گھر میں گئی، اس کی ماں اور بہن اسے پتہ کرنے گئے کہاں پر گئی۔ جس بندے سے شادی کی اس کی اس شادی سے پہلے بھی 2 ماہ پہلے اس کے گھر والوں نے بھی شادی کی۔ یہ اس کی پسند کی شادی تھی لڑکی کی۔ انہوں نے ادھر جا کے شور ڈالا، لڑائی کی، جھگڑا کیا۔ اس نے کہا میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، زبردستی نہیں ہوئی میرے ساتھ، آپ جائیں میں نے نہیں آنا۔ لیکن اس کی ماں جو ہے نا وہ نباز ہے، کہنے لگی کہ نہیں میں اسے یہاں پر نہیں رہنے دوں۔ اس نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو پیسے دیے، اس لڑکے کو مار پڑا کہ میں یہ اسے چھوڑ دے اور میں نے اسے یہاں نہیں ہوں۔ اس کی ماں کچھ اسی طرح کبھی 15 دن کے بعد کبھی 1 ماہ کے بعد ادھر جاتے جھگڑا۔ ان جھگڑوں کی وجہ سے نا اسے لڑکی کو بھی اپنے شوہر سے مار، جب مار پڑی تو اس نے پھر بتایا جو آپ کے گھر سے پیسے چوری ہو رہے تھے نا وہ جا رہے تھے وہ میں لے گئی، میں چڑھاتی تھی اور جا کے وہ نا ماموں کو دے رہی تھی
کہ میں نے شادی کرنی ہے. ماموں نے کہا تھا آپ مجھے پیسے دے دیں اور میں آپ کو کر دوں. اور یہ اس طرح آخرکار یہ نا کوئی سال 1.5 سال شادی رہی. اس کی ایک بچی بھی ہو گئی، لیکن اس کی ماں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا. یہ لڑائی جھگڑے 15 دن، ایک ماہ 20 دن کے بعد ادھر جاتی ماں بیٹی اور ادھر جھگڑ کے لڑ کر آتی. ان لڑائیوں سے تنگ آ کے نا انہوں نے اسے طلاق دے دی. جب اس کی طلاق ہوئی تو اس کی ماں نے کہا اب مجھے ٹھنڈ پڑی ہے کسے طلاق دی، اب میں اس کی شادی خود کروں. پتا کہ اسے چھوڑ دیتی، اس نے خود کی تھی، اپنی مرضی سے کی تھی، سب کچھ ہوا تھا، لیکن اس کی ماں نے نہ اسے چھوڑا، نہ اس کا پیچھا چھوڑا، اس کی طلاق کروا دی. طلاق کروانے کے کوئی 6 ماہ یا سال بعد اس کی دوبارہ سے اپنی مرضی سے اس کی شادی کی. تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس بچی جو چھوٹی سی اس کا باپ گیا، اس کی شادی بھی دوسری ہوئی، یہ پہلی طلاق یافتہ ہوئی. لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، جن کی سمجھ بھی یہ بات نہیں آتی. جو چلا گیا چھوڑ دو، جینے دو اس کو زندگی میں، نہیں جینے دیا اور یوں اس کی طلاق ہو گئی اور اس کی دوبارہ سے شادی کی اس کی ماں نے، اس کی بہن نے کی. اب یہ ہے کہ وہ تو جو چلی گئی، لیکن اس نے ایک کام کیا کہ ان سے ملنا جلنا ہی کم کر دیا. اس نے کہا کہ آپ نے پہلی میری طلاق کرا دی، اب میری شادی کروائی ہے، اب میں نے آپ سے کم ہی ملنا. اس نے ان سے ملنا جلنا ہی کم کر دیا. اور اسی ملنے جلنے سے نا اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ اسے شوگر تو پہلے سے تھی. ماں کی ہو گئی، بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی. یوں اس کی جب اس نے ملنا جلنا کم کیا، اور یہ اس کی وجہ بھی اس کی ماں اور بہن خود بنی، اور یوں اس نے اپنی زندگی کا جو نا سٹارٹ دوبارہ سے کیا. اور ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.